السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ولف مافیا لو بائے مہاشا، قسط نمبر 6۔ اب مجھے جانا ہوگا، میری بیوی میرا ویٹ کر رہی ہوگی، ترک نے کہا تو سب نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ آپ نے شادی کر لی؟ وجدان منہ کھول کر بولا۔ ہاں تو کیا ساری زندگی کنوارا رہتا؟ درک نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ شرم کرو شرم، دوستوں کو بلانا بھی نہیں ضروری سمجھا؟ ارسل شاہ کے طنز پر وہ کان کھجا گیا۔ دوستوں کو چھوڑیے، انہوں نے تو مجھے بھی نہیں بلایا۔ تراب نے اپنا دکھڑا رویا۔ احنان کے سوال پر سہاگرات ہو گئی یا باقی ہے؟ اخنان کے سوال پر درک کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ سٹ پٹائے۔ تراب اور ریحان نے کہکہا لگایا۔ یمہان ان کے کہکہے کی وجہ سمجھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ ابے شادی لڑکی سے نہیں بچی سے کی ہے۔ تراب نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا تو وجدان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی منہ کھل گیا۔ شرم نہیں آتی؟ بچی سے شادی کر لی؟ حمزہ منہ کھول کر افسوس سے بولا۔ اوہ شادی شدہ مردوں، وہ بھی بنا دماغ والی بچی، مطلب 15 سال کی ہے۔ درک کے چڑھ کر کہنے پر سب نے تراب کو گھورا۔ ویسے بگ باس ایک سوال پوچھوں؟ ریحان نے کہا تو درک نے سر ہلایا۔ تیرے پیٹ میں چوہے اچھل رہے ہوں گے نا؟ اخنان نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ بگ باس آپ کو انگلش کیسے آتی ہے؟ مطلب آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہو نا؟ ریحان نے الجھ کر پوچھا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر سیکھ ہی لی ہے، درک نے آنکھ مار کر کہا تو وہ مسکرائے۔ اور کون شادی شدہ ہے یہاں؟ وجدان نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ درک کا بھائی، یمہان شرارت سے بولا تو ارمحام نے کینہ توز نظروں سے اس کو دیکھا۔ واہ، حمزہ نے بے ساختہ کہا۔ کچھ دن ہیں تیرے پاس، صرف پھر وہ جو فیصلہ ہوگا وہ تجھے قبول کرنا ہوگا۔ ارمحام کی بات پر یمہان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ چلو ہینڈسم بیسٹ، آپ کا بھائی بیوہ ہونے والا ہے، وجدان نے مزے سے کہا تو کہکہے کا ایک طوفان اٹھا۔ سالے، یمہان نے اس کو گھورا۔ نہ یمہان لالا، گالی نہیں، میں بھی شادی شدہ ہوں۔ وجدان نے کالر اچکائے۔ بدر اور ارکم کے ساتھ ساتھ ارمحام نے دلچسپی سے اس چھوٹے خان کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، یمہان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ چلو میں ذرا اپنی بیوی اور فجر کو لے کر ادھر ہی آتا ہوں۔ یمہان تم بیبے کو لے آؤ، درک نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ سر ہلایا۔ ارمحام نے بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ رکو یہیں، وجدان روب سے بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ اس نے دانت نکالے۔ ایک ڈانس تو بنتا ہے، وجدان نے کہہ کر اخنان کی طرف دیکھا۔ اخنان نے سر ہلایا۔ تراب اور ریحان نے بھی اس کو تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ پاگل ہو، کس بات کا ڈانس؟ درک بوکھلا کر بولا۔ آپ کی شادی کا ڈانس، وجدان شرارت سے اس کے پیٹ پر ہلکا سا مکہ مار کر بولا تو درک نے کان کھجایا۔ فواد خان نے کہکہا لگایا۔ چل ویرے، آج تو ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ حمزہ نے کہکہا لگا کر کہا تو ان سب کی طرف دیکھا۔ اور ہاں میں سر ہلایا۔ وہ چاروں بھنگڑا ڈالنے لگی۔ ارمحام مسکرایا اور جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بدر لالا، کمانڈر کو روکو، وجدان چیخا۔ بیچارہ ارمحام گھبرا گیا۔ مجھے نہیں آتا یہ ڈانس وانس، وہ بوکھلا کر بولا۔ میں سکھا دوں گا، اخنان شرارت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دفعہ دور، ارمحام نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہر طرف کہکہے گونجے۔ ارکم بھی مسکرائے بنا نہ رہا۔ خالص مردوں کی محفل ہے، باجی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ریحان نے شرارت سے اخنان کو کہا تو کہکہے پھر سے گونجو۔ کوئی گانا تو لگاؤ یار، ویر شادی شدہ ہو گیا ہے، وجدان نے اونچی آواز میں کہا تو بدر نے مسکرا کر گانا لگایا۔ وجدان نے سب لائٹس آف کی اور وہاں پر موجود بڑی سی ریڈ لائٹ آن کی۔ یہاں تو پورا کلب والا ماحول ہے، کوئی پینے کا انتظام بھی کر لیتے۔ تراب شرارت سے بولا تو سب نے اس کو گھورا اور اس نے دانت نکالے۔ عشق میں دل بنا، عشق میں دل فنا، وجدان خان اور ریحان نے سٹیپ لیے۔ ٹیلنٹ ہے بھائی ان میں، ارمحام متاثر ہوا۔ مٹا دے یا بنا دے، میں نے تجھ کو چنا ہے۔ اب کے اخنان و تراب نے سٹیپس لیے تھے۔ ارسل اور حمزہ آگے آئے۔ تیرے سنگ سارے رنگ اوڑھ کے، ڈھنگ اوڑھ کے، تیرا ہوا میں سب کو چھوڑ کے۔ سیم ٹو سیم ایک شاہ رخ خان والے سٹیپ کرتے تو زیادہ مزہ آتا۔ وجدان کی بات پر حمزہ اور ارسل کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اب کے بدر اور یمہان نے اے وی کا سٹیپ لیا تھا۔ ان چاروں کے کہکہے گونجے۔ بیچارے شرمندہ ہو گئے۔
او میں تا چلیا تیری اور، تیرا چلیا ہے زور تیرا۔ اب کے فواد خان اور سالار خان نے سٹیپس لیے، سب نے مسکرا کر تالیاں بجائی۔ اب کے وجدان، تراب، روحان اور اخنان نے بھی اس کے ساتھ سٹیپس لیے۔ درک نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ مست ایٹم چھپا ہوا ہے ان کے اندر تو، درک نے شرارت سے سائم سے کہا تو وہ کہا لگایا۔ اب میں تیرا تو ہو گیا، پاکے تجھ میں کھو گیا اب کے ارمحام نے مسکرا کر ایک سٹیپ لیا۔ ارکم نے سب کی خوشی کی خاطر گہرا سانس لیتے پاؤں کے ساتھ کمر کو شیک کرتے سٹیپ لیا۔ وہ چاروں خوشی سے چیخ اٹھے۔ کیا سٹیپ ہے، واہ واہ! یمہان نے تالیاں بجائیں۔ ارکم دھیما سا مسکرایا۔ سنگر تھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا اس کو ڈانس نہ آتا ہو؟ اب کے درک اور سائم نے مسکرا کر سٹیپ لیا تھا۔ صدقے، وجدان نے شرارت سے کہا تو ہر طرف کہے گونجے۔ ہائے کتنا رومانٹک سا سانگ ہے، میرے جذبات جا گئے، ہائے میری بیوی! وجدان خان چیخا تو سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ ایک نمبر کا خبیث آدمی ہے تو۔ فواد دانت پیس کر بولا تو وہ دانت نکال لے۔ بند کرو، دفع ہو یہاں سے۔ سالار نے اس کو دھکا دیا۔ وہ تراب کے اوپر گرا، تراب نیچے اور وہ تراب کے اوپر۔ اخنان نے کہا لگایا۔ تراب نے چیخ ماری، وجدان بکھلایا اور جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ لالا آپ کا بھائی تو مجھ پر گندی نظر رکھ کر بیٹھا ہے۔ توبہ توبہ، مجھے ہی اپنی بیوی سمجھ لیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا تو وہ ہنسے۔ لا حول ولا، اپنی بیوی کی جگہ اس کو امیجن کر کے وجدان بے ساختہ گھبرایا۔ اخنان اور روحان میں دوستی گہری ہو گئی تھی، وہ سب وہیں رکے تھے۔ ارمحام سب سے مل کر نکل چکا تھا، درک بھی گھر جا چکا تھا، یمہان بھی بیبے وغیرہ کو لینے گیا تھا۔ سائم نے آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ ارسل شاہ اور حمزہ باہر راؤنڈ پر گئے تھے۔ فواد خان اور سالار خان باہر لان میں تھے، جبکہ وہ چاروں اس وقت آپس میں بیٹھے چونچے لڑا رہے تھے۔ ارکم درک کے ساتھ ہی گیا تھا، جبکہ بدر یمہان کے ساتھ گیا تھا۔ درک کمرے میں داخل ہوا اور اس کو اوندھے منہ بیڈ پر سویا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اس نے مسکرا کر اس کو سیدھا کیا۔ اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ تڑپا۔ کرسٹل ڈول، میرے دل کا زلزلہ، کیا ہوا؟ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر نرمی سے بولا۔ وزالہ نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے نا؟ وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ درک نے شدت سے دانت بھینچے۔ میری ڈول، میں آ گیا ہوں، میں کدھرچ نہیں جاؤں گا، تم ناراض نہیں ہو؟ دیکھو میں آ گیا، وہ بےتابی سے بولا۔ تو اوزالہ نے پوری آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگی۔ درک نے سختی سے اس کو خود میں بھینچا۔ سوری میرے دل کا زلزلہ، آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گا، وہ نرم لہجے میں بولتا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ چنکی پنکی پرومس، آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر بولی۔ جی میری جان، میری لٹل کرسٹل ڈول، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ مسکرا کر بولتے اس کے گال پر رکھ دیے۔ چنکی پنکی پرومس کرو نا، وہ ہونٹ نکال کر بولو۔ چنکی پنکی پرومس، آئی لو یو سو مچ، درک نے محبت سے چور لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں کو چوما۔ وزالہ نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ درک نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ بگ باس، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے انفارم بھی نہیں کیا؟ فجر ناراضگی سے بولی۔ درک مسکرایا۔ اب ٹھیک ہے نا بگ باس، وہ فکر مندی سے بولی۔ درک نے گہرا سانس لیا۔ اس کی ٹیم اس کے پیچھے پاگل تھی اور اس کو فخر تھا اس پر۔ آئی ایم اوکے مس فجر، درک مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ آپ ٹھیک ہیں باس؟ فجر نے ہچکچا کر ارکم سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولا تو اس نے سر ہلایا۔ چلو نکلتے ہیں پھر، درک ٹائم وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ فیکا اچانک اندر آتا بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ بھیا کدھر جائے گا ہم لوگ؟ فلک نے حیرت سے پوچھا۔ درک کے بنگلے میں، یمہان مسکرا کر بولا۔ اس نے کب بنگلہ لیا؟ بیبے پرسوچ انداز میں بولی۔ بیبے اب آپ کو بتا کر لینے سے تو رہا، وہ وہی جا کر پوچھ لینا، چلو، بدر بولا تو بیبے نے اس کو گھورا۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری بدر، یہاں آ کر، بیبے کی بات پر وہ مسکرایا۔ آلے آلے میری جان نالاج ہو گئی، بدر شدید مراس مسکراہٹ میں بولا تو بیبی جھیمپی۔ یمہان اور مشل کا کہا ہوا میں گونجا۔ بھیا کیا ہم فلک اور اشرف دادا کو بھی لے چلیں؟ فلک انگلیاں مروڑتے دھیرے سے بولی تو وہ مسکرایا۔ ضرور، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، یمہان نے کہہ کر اس کا مان بڑھایا۔ فلک نے دادا اور چاہت کو کیسے منایا یہ وہی جانتی تھی۔
اگلے ہی پل وہ سب اس گھر کو لاک کر کے نکلے۔ کمانڈر، حسینہ کی آواز پر وہ چونکا۔ جی مس لاشاری۔ ارمہام اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حسینہ نے اس کو ایک نظر دیکھا جس کا چہرہ تھکا تھکا سا تھا۔ کمانڈر، ولف کا پتہ چلا ہے، وہ مس حسینہ لاشاری، چھوڑ دیں اس ولف کو بس۔ ارمہام اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے بولا۔ حسینہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کل تک تو اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے پاگل تھا اور اب یہ سب؟ دیکھیے مس لاشاری، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، کبھی اس نے کسی معصوم کی جان نہیں لی۔ میں مانتا ہوں اس کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، وہ کسی سے معلومات حاصل نہیں کرتا، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، صرف وار کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کو اس بنا پر ریسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی وہ ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو یہیں پر ہی کروز کر دو۔ اس کی بات پر حسینہ نے سر ہلایا۔ ایکسکیوز می مس لاشاری، وہ ایک ادا سے کہتے آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے اس کی سائڈ سے نکلا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی خوشبو چھوڑ کر گیا تھا۔ حسینہ نے گہری سانس لیتے اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ اپنے دوست کے گھر شفٹ ہو رہا ہے، درک مسکرا کر بولا۔ تو فکر نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں درک، تو بدل گیا ہے، جب سے تیری پلٹن آئی ہے تو میرے کو بھول ہی گیا ہے۔ فکے کی بات پر درک نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور یار تم جانتا ہے نا اپن کو، ان لوگوں کو گھمانے کے چکر میں اپنا کام بھی نہیں کر پاتا۔ یہ لوگ بہت پیسے والا ہے، اس لیے اپن ان کی بات مانتا ہے۔ درک آنکھ مار کر دھیرے سے بولا تو فیکے نے دانت نکلا۔ بہت چالو چیز ہے تو جگر، وہ کہا لگا کر بولا تو درک نے آنکھیں گھمائی۔ کبھی غرور نہیں کیا کیا؟ دیکھ کے وہ مصنوعی کالر اچکا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چل آتا جاتا رہیو اور رابطے میں رہی۔ فیکے کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اس کے جاتے ہی سب نے گہرا سانس لیا۔ مصیبت ہے یہ بھی سالہ، درک بڑبڑا کر رہا۔ صدیق صاحب بچ کے رہنا، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ ابے کب سے جیتے جا رہے، کوئی نہ کوئی چیٹنگ تو کر رہا ہے۔ اخنان کی بات پر وجدان نے اس کو گھورا۔ میری جیت کو چیٹنگ سے کمپیئر نہ کری، میں چیمپئن ہوں، چیمپئن۔ وجدان خان کالر اچکا کر بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ چمپیزین ہے اور بات چیمپئن کی کر رہا ہے۔ تراب کی سرگوشی پر روحان اور تراب نے کہا لگایا۔ کیا بولا ہے کم سن حسینہ تو نے؟ وجدان نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں چمگادڑ، تراب زبان نکال کر بولا۔ میری بیوی بھی مجھے چمگادڑ ہی کہتی ہے اور تو نے بھی کہہ دیا۔ آخر کار برائی کیا ہے چمگادڑ میں، صرف الٹا ہی تو لٹکتا ہے۔ وجدان کی بات پر کہے تھے کہ جو گونجے تھے۔ ہاں تو لٹک کر دکھا نا، روحان ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے بولا تو وہ اس نے کہا لگایا۔ میں نہیں لٹک سکتا، سمجھ کے ڈاکٹر نے منع کیا۔ وجدان شرارت سے بولا۔ کیوں، تجھے کیا ہے؟ تراب کا وار زبردست تھا۔ نہیں شاید تو ہے، وجدان تب کر بولا تو اخنان ہنستے ہوئے روحان پر لڑکا۔ ایک بات تو بتا، تراب سوالیہ لہجے میں بولا تو وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ تو بچپن سے ہی ایسا ہی ابھی بنا ہے؟ تراب نے پوچھا تو وجدان نے شرماتے ہوئے اس کو دیکھا۔ باپ رے باپ، تراب آنکھیں بڑی کر کے بولا۔ میں تو بچپن سے ہی کیوٹ ہوں، وجدان انگلی دانتوں میں دبا کر بولا۔ تو تراب نے زبان نکال کر اپکائی لی۔ دیکھو کس نے بولا تو کیوٹ ہے؟ وجدان نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ سب ہی بولتے ہیں میں بہت ہینڈسم اور کیوٹ ہوں، وجدان شرماتے ہوئے بولا تو تراب نے ایک بار پھر اپکائی لی اور یہاں میٹر شارٹ ہوا ہمارے چھوٹے خان کا۔ اٹھ چل تو، وجدان کھڑا ہوتا اس کو زبردستی کھڑا کیا۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ تراب خود کو زبردستی باہر کے جاتے وجدان سے پوچھا۔ روحان اور اخنان بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ارسل شاہ اور حمزہ حیدر جو ابھی واپس آئے تھے حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ چل تیرا چیک اپ کروا کر لاؤں، وجدان کا دانت کچکچاتے اس کو ساتھ گھسیٹتے گویا ہوا۔ میں صحیح ہوں بالکل، جا کر اپنے دماغ کا چیک اپ کروا، تراب چیخا۔ یہ کیا کر رہے ہو چھوٹے خان، چھوڑو اس کو۔ حیدر کی آواز پر وہ ایک پل کے لیے سٹپٹایا۔ نہیں حیدر لالا، آپ سائڈ پر ہو جائیں، کب سے یہ اپکائیاں لے رہے ہیں، اس کا چیک اپ ضروری ہے، کہیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وجدان اس کے سیریس انداز پر جہاں روحان اور اخنان کا چھت پر کہا گونجا، وہیں ارسل اور حیدر کا چہرہ سرخ ہوا اور ان سے مسکراہٹ روکنا مشکل ہوا، جبکہ بیچارہ تراب سٹپٹا گیا۔ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تیری تعریف پر اپکائی لے رہا تھا، چھوڑ نا، تراب جل کر بولا تو وجدان نے اس کو کینہ دوز نظروں سے گھورا۔ حنان اور روحان کے کہے آؤٹ آف کنٹرول تھے۔ تراب سنبھل کر
اخنان نے ہنستے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو وجدان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی کہا نکلا۔ تو راو پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ کمینے خبیث، وہ بڑبڑایا۔ وجدان نے کہا لگا کر اس کو جلایا۔ او نو، یمہان نے گاڑی کے رکنے پر ہاتھ ڈیش بورڈ پر مارتے کہا۔ کی ہویا پتر، سب ٹھیک ہے؟ اشرف میاں نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ یار بدر، گاڑی بند ہو رہی ہے، چیک کر ذرا۔ یمہان کے ساتھ ہی بیٹھے بدر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جو گہری نیند میں تھا۔ بدر نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور گہرا سانس لیتے نیچے اترا۔ گاڑی کا بونٹ کھول کر چیک کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو یمہان نے گہرا سانس لیا۔ سامنے نظر پڑتے اس کے نگموں پر مسکراہٹ آئی۔ میں آ گیا حور بیگم، وہ دھیرے سے بولا اور گاڑی سے اترا۔ آپ لوگ آ جائیں۔ یمہان کی بات اور بدر سمیت سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ بیٹا، دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بیبے نے تشویش سے پوچھا تو یمہان بلبلا کر رہ گیا۔ مشل، چاہت اور فلک نے مسکراہٹ دبائی۔ بیبے، ایک سرپرائز ہے، اس سے ملوانا ہے۔ یمہان کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ بدر ٹھٹکا۔ کیا چل رہا ہے تیرے ذہن میں؟ بدر نے سرگوشی کی تو وہ مسکرایا۔ ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، اس کو ذرا پورا کر لیا جائے۔ یمہان کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ یمہان کے پیچھے سب نے ناسمجھی سے قدم بڑھائے۔ بدر نے اس کو دیکھتے مکینک کو کال کر کے اس کی لوکیشن بتائی۔ یمہان کے قدم ایک گھر کے سامنے رکے۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ یمہان نے ہاتھوں کی مدد سے بال سیٹ کرتے بیل بجائی۔ بدر نے ایک نظر نیم پلیٹ پر ڈالتے اس کو دیکھتے دانت کچکچائے۔ خبیث انسان، ذلیل کمینہ۔ بدر کی بڑبڑاہٹ پر وہ مسکرایا۔ رابعہ بیگم نے دروازہ کھولا اور رات کے 8 بجے یمہان درانی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ گھبرائی۔ تم؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کے چہرے پر ڈر دیکھ کر یمہان بے ساختہ شرمندہ ہوا۔ وہ آنٹی، ہماری گاڑی خراب ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، لیڈیز ساتھ ہیں تو۔ بدر نے شرمندگی سے کہا تو وہ سر ہلاتی جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے انسانیت خبیث۔ بدر کی سرگوشی پر وہ کان کھجاتا اندر کی طرف بڑھا۔ آئیں بیٹھے ماں جی۔ رابعہ بیگم بیبے سے بولی تو وہ دعائیں دیتے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں، وہ جلدی سے کہتے کچن کی جانب بڑھی۔ مشی، جاؤ ہیلپ کرواؤ۔ یمہان کی بات پر وہ حیرت زدہ ہوتی کچن کی جانب بڑھی۔ کیا بات ہے مٹھو، تو بڑا خوش ہو رہا ہے؟ اشرف میاں کی بات پر وہ مکھلایا۔ نہیں، وہ دادا ایسے ہی بس۔ وہ جلدی سے بولا تو انہوں نے اس کو دیکھا۔ مما، کون ہے؟ حور دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی تب یمہان کی نظر اس کے بالوں پر پڑی جن کو وہ سلجھا رہی تھی۔ کمر تک پھیلے بالوں میں اس کا دل ان میں جیسے اٹک گیا ہو۔ وہ جب تک کہ زلفیں سوار گیا، میں کھڑا اس پہ جان وار گیا۔ یمہان بے ساختہ بڑبڑایا تھا۔ حور کافی لوگوں کو دیکھ کر سٹپٹا کر اندر بھاگی۔ کتنی نخریلی ہے، سلام بھی نہیں کیا۔ بیبے افسوس سے بولی۔ یار بیبے، وہ بیچاری بوکھلائی ہوئی تھی، ایسے رات میں کسی انجان کو دیکھ کر ایسا ہو جاتا ہے۔ فلک کی بات پر انہوں نے ناک چڑھائی۔ السلام علیکم۔ اگلے ہی پل وہ حجاب باندھے باہر آئی اور سلام کیا۔ بیبی اتنی فرما برداری پر بہت خوش ہوئیں۔ یمہان نے آنکھ بھر کر اس کو دیکھا۔ کیا لڑکی ہے، نفرت کو بدلنا اچھے سے جانتی ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ یہ میری بیٹی حور، رابعہ نے چائے کی ٹرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو بیبے نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ کڑی بہت سونی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، اشرف میاں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہائے، میں مشل نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ابھی تک اس نے یمہان کو نہیں دیکھا۔ تو گیا بیٹا، بدر یمہان کی بے خودی دیکھ کر بولا تو وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ بیبے تو حور پر فدا ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اشاروں میں یمہان سے پوچھا کیسی ہے۔ بیچارہ یمہان ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ باپ رے باپ، کتنی فاسٹ سروس ہے بیبے کی، بدر آنکھیں گھما کر بولا تو وہ مسکرایا۔ یہ ہمارے بھیا ہیں، ہم کچھ دن پہلے ہی پاک آئے ہیں، فلک نے مسکرا کر کہتے یمہان اور بدر کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے مسکرا کر بدر کو دیکھا۔ جیسے ہی نظر ساتھ کھڑے 6 فٹ کے انسان پر پڑی، اس کی مسکراہٹ سمٹی، رنگ فک ہوا، آنکھوں میں نفرت کی لہر ابھری۔ یمہان اس کے تاثرات دیکھتا خود پر ضبط کرنے لگا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ چاہت نے اس کی اوڑی رنگت دیکھتے پوچھا۔ اب کون سا تماشا لگانے آئے ہو آپ میری ساتھ کا؟ حور ایک دم پھٹ پڑی۔ سب نے ناسمجھی سے یمہان اور حور کو دیکھا۔ رابعہ بیگم نے گھبرا کر حور کو پکڑا۔ یمہان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ درک نے گاڑی سے اتر کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور اوزالہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا جو حیرت اور خوشی سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارا ہے؟ وہ خوشی سے چہکی۔ جی، یہ ہمارا ہے، درک نے محبت سے چور ہوتے کہا تو وہ خوشی سے اچھلی۔
درک نے اس کی حرکت پر گہری سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھا۔ میرے دل کا زلزلہ۔ وہ ہاتھ سے اپنے دل کے مقام کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ فجر نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ ارکم نے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور قدم بڑھائے۔ بگ باس، اندر چلنا یا چھوٹی کو یہیں باہر سے بنگلہ دکھا دکھا کر خوش ہوتے دیکھنا ہے؟ ارکم کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ اپنی بیک گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ ارکم کے چہرے پر چھائی۔ کیا یار، تو بھی؟ ترک چھینک کر بولا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اجالا، آ جاؤ اندر۔ فجر نے اس کو مخاطب کیا تو وہ خوشی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اندر بڑھی۔ ایک تھا تیتر، ایک بٹیر، دونوں تھے لڑنے میں شیر۔ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، تو راب کی دم اور روحان کی چونچ۔ وجدان خان کے لہرا لہرا کر پڑھنے پر حویلی کے در و دیوار کہکہوں سے گونجے تھے۔ تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے سالے؟ میں تیرا دماغ چرا لیا ہے؟ تراب چل کر بولا۔ تراب دماغ اس کا چراؤ گے جس کے پاس ہوگا، ہمارا چھوٹا خان تو بنا دماغ کے ہے۔ ارسل کی بات پر وجدان نے سڑا سا منہ بنایا۔ تراب نے کہکہا لگایا۔ بات تو ایک دم صحیح کہی ہے تو نے۔ فواد نے بھی حصہ لگایا تو وہ مسکرایا۔ لگتا ہے کسی کا دل کر رہا ہے مجھ سے عزت کروانے کو۔ وجدان کی بات میں چھپی وارننگ اور دھمکی وہ اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ ذلیل انسان، فواد بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ بڑا پیارا مسکرایا۔ تبھی فجر اور اجالا نے اندر قدم رکھا۔ یہ کون ہے؟ وجدان کی چیخ پر سب نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ فجر اتنے سارے لڑکوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرائی، لیکن پھر خود اعتمادی سے قدم بڑھائے۔ اجالا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ مس ایف اور یہ بھابھی ہیں، روحان نے احترام سے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اوہ اچھا، تو یہ ہے بگ باس کی بچی، میرا مطلب ہے بیوی۔ اخنان جو بچی کہہ گیا تھا درک کو دیکھتے بات درست کی۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ارکم نے قدم بڑھائے اور فجر کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ان کے بیچ کچھ چلا ہے؟ وجدان اپنی آنکھیں ان دونوں پر گاڑے بولا تو وہ دونوں گھبرائے۔ میں وہ فجر سلطان، آپ سب سے مل کر اچھا لگا سر۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی۔ اس کی شخصیت کو دیکھ کر وہ سمجھ تو گئی تھی کہ وہ خاص ہے۔ سیم ٹو یو سسٹر، حیدر اور سائم ہم آواز بولے۔ آپ سنگل ہیں؟ اخنان کے پوچھنے پر وہ سٹ پٹائی۔ اجالا ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہی تھی۔ قتل ہونا ہے تو یوں ہی بتا دے کہ ڈیجیٹل بغیرتیاں کیوں کر رہا ہے؟ تو راب کی بات پر وہ اس نے منہ بسورا۔ فجر مسکرائی۔ درک نے سب کو اس دونوں سے متعارف کروایا اور ان دونوں کو اس کا سب بتایا۔ میرے اتنے زیادہ بھائی ہیں؟ اجالا خوشی سے بولی۔ درک نے محبت سے اس کو دیکھا۔ درک لالا، ایسے نہ دیکھیں اپنی بیوی کو، پھر مجھے میری بیوی کی یاد آ جاتی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ وجدان کی الٹی بکواس پر درک سٹ پٹایا، وہیں سب نے دانت پیسے۔ فجر نے لب بھینچتے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں ہے آپ کی بیوی بھائی؟ اجالا نے پوچھا۔ وہ گھر میں سجی سوری بیٹھی اپنے سر کے تاج کا انتظار کر رہی ہے، یعنی میرا، اور میں یہاں دوسروں کو بیوی کے ساتھ رومانس کرتے دیکھ رہا ہوں۔ وجدان آپ بھر کر بولا تو فجر نے اس کی بے بات پر چہرہ گھمایا۔ باقی سب بیچارے اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئے۔ اچھا صحیح، اجالا آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ کیا یار، تیری آنکھیں پٹ پٹ کرتی ہیں یہ؟ میں سیدھا سادہ شریف سا لڑکا ہوں، پھر مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ مجھے آنکھیں مار رہی ہے۔ وجدان بے اشارگی سے بولا تو درک بے ساختہ اس کی کمر پر دھموکا جوڑا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ سب مجھے ہی مارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے۔ وجدان کبھی چپ ہی نہیں ہو سکتا، ابھی بھی اس کی دہائیاں جاری تھی۔ درک کے اشارے پر فجر اس کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی تاکہ وہ فریش ہوئے۔ ابھی 2 نمبر ہیکر، تو تھکتا نہیں فضول کی کچ کچ کرتے؟ روحان کی بات پر اس نے اس کو گھورا۔ 2 نمبر ہیکر ہوگا تو، پورا زمانہ جانتا ہے وجدان خان کتنا ایکسپرٹ ہے ہیکر میں۔ وجدان کی بات پر سب مسکرائے۔ بات تو سچ تھی، دنیا کے لیے ہے تو میرے لیے نہیں، کیونکہ ادھر کا ہیکر تو میں ہوں۔ روحان نے کالر اچکا کر کہا تو اب کے درک مسکرایا۔ بات اس کی بھی سچ تھی۔ ہو جائے مقابلہ؟ وجدان نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہونا چاہیے اب تو، روحان نے بھی کہا تو وہ مسکرائے۔ چل بھائی، ان میں سے ایک تو گیا آج، حیدر نے کہا تو سب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہارنے والا جیتنے والے کی طرف سے ملنے والی سزا کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اخنان کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ منظور ہے، وہ بولے تو سب نے ان کو دیکھا۔ چلو پھر تیاری پکڑو، فواد نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے یمان؟ بیبے نے گھبرا کر اس سے پوچھا۔ پوچھے نا اپنے بیٹے سے، کیوں چپ ہو؟ بتاؤ اپنا گھٹیا پن کیا کرنے کا ارادہ تھا آپ کا میرے ساتھ؟ بولیے۔ حور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی۔
یمہان نے ضبط سے دانت بھینچے۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر کر سامنے آئیں۔ یہ تو وہی ہے نا بھیا؟ مشل نے ایک دم سے حیرت سے کہا تو یمہان نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ حور تم جاؤ، رابعہ بیگم نے اس کو کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ بیبے نے پریشانی سے پوچھا۔ یمہان نے مختصراً بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ سب نے شوق سے اس کو دیکھا۔ نام کی بیوی؟ بتاؤ کیا کرنا چاہتے تھے میرے ساتھ؟ حور نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پہلی دفعہ کسی کا ہاتھ یمہان کے گریبان تک پہنچا ہے، اگلی بار ہاتھ یہاں پہنچا تو سلامت نہیں رہے گا۔ یمہان کے سرد لہجے پر وہ بے ساختہ اس کا کالر چھوڑ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی؟ بیبے نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ بدتمیزی؟ یہ بدتمیزی ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھیں بدتمیزی کیا ہے، جو مجھے ایک رات استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ بدتمیز میں ہوں یا یہ ہے؟ بولیے، اب کیوں آپ کے منہ پر تالا لگا ہے؟ حور بدتمیزی کی حد کرتے ہوئے بولی۔ بدر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جو بھی تھا وہ مانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن اپنے بیبے کے ساتھ بدتمیزی کسی کو برداشت نہیں تھی۔ اگلے ہی پل بے ساختہ یمہان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ سب نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یمہان نے سختی سے لب بھینچے۔ حور نے گال پر ہاتھ رکھے صدمے سے اس کو دیکھا۔ ہر چیز برداشت ہے، لیکن میرے بیبے کے ساتھ بدتمیزی بالکل نہیں۔ یمہان غرایا۔ رابعہ بیگم نے جلدی سے حور کو سینے سے لگایا۔ یہ کیا کیا یمہان؟ بدر نے غصے سے کہا تو وہ اس نے لب بھینچے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ خود اپنے لاڈلی کو، جس کو عورت کا عزت کا ہی نہ پتا ہو، وہ شخص کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ حور نفرت سے بولی تو سب نے یمہان کی طرف دیکھا۔ یمہان یہ سب کیا ہے؟ جب یہ لڑکی راضی نہیں تو کیوں کی اس سے شادی؟ بیبے نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایک تھپڑ کا بدلہ لیا انہوں نے؟ حور دوبارہ چیخی۔ سب نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ اے کی تماشا لگا رکھا ہے، آپس میں بیٹھ کے تحمل سے بات کرو۔ اشرف میاں بلاخر بول ہی اٹھے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے نہیں رہنا اس شخص کے ساتھ۔ حور دو ٹوک کہتی کمرے کی طرف بڑھی۔ یمہان خان خون کھولا۔ رابعہ بیگم نے گہری سانس لی۔ رہنا تو تمہیں اب میرے ساتھ ہی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں رہتی۔ یمہان نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا۔ چھوڑو میری بچی کو، رابعہ بیگم بولی تو سب نے یمہان کو دیکھا۔ یمہان چھوڑ، بدر نے کہا تو اس نے غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، حور چیخی۔ اگلے ہی پل یمہان نے اس کو کندھے پر ڈالا اور وہ چیخی۔ سب کا منہ کھلا۔ بدر یہاں سب کو سنبھال، کوئی میرے پیچھے نہ آئے اور ان سب کو گھر چھوڑ دے۔ یمہان کی بات پر بدر نے لب بھینچے۔ چھوڑو میری بچی کو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ رابعہ بیگم چیخی۔ یمہان چھوڑ اس کو، بیبے نے بھی کہا، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ تینوں ایک جگہ خاموش سے کھڑی تھی۔ بدر ان کو سنبھالنے لگا۔ ازالہ فجر کے ساتھ بیٹھی تھی، پنک کلر کے ڈریس میں پنک حجاب کی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ترک کی نظر پھٹک پھٹک کر اس پر جا رہی تھی۔ للچائی نظروں سے دیکھنا بند کر دے بچی کو لالا، وجدان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ سب نے درخت کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ فجر نے اشتیاق سے اس کو دیکھا۔ اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرو، سمجھے؟ درخت چڑھ کر بولا تو اس نے کہا لگایا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ حیدر کی بات نہیں پر سب نے اس کو دیکھا۔ یہ لاگ سائم خان نے لگایا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور یہ تو تم جانتے ہو، سائم خان کی گچھار سے کچھ نکالنا یا اس میں ہاتھ ڈالنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اب کہ ارشد آنکھ ونک کر کے بولا تو وجدان نے کان کھجایا، جبکہ روحان کی پیشانی پر پسینہ سمجھا۔ اس نے بہت سنا تھا سائم خان کے بارے میں۔ آپ بھول کیوں جاتے؟ میں نے سائم لالا سے ہی ٹریننگ لی ہے۔ وجدان چمکتی آنکھوں سے بولا تو سائم نے دلکش کہا لگایا۔ واہ، ماننا پڑے گا سائم خان، تمہارا چھوٹا خان بہت ہی پرعزم ہے۔ ارکم نے متاثر ہو کر کہا تو وہ سب مسکرائے۔ فواد نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ازالہ نے فجر سے پوچھا۔ ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون سب سے پہلے لاک کھولے گا۔ فجر نے اس کو مختصر بتایا تو اشتیاق سے نظریں ان پر گاڑ دی۔ درک نے دانت پیسے۔ اس کو تو وہ بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ نامحسوس طریقے سے وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ازالہ کی نظر اس پر پڑی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ درک نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ ایمبولینس بلا لیجیے، کسی کے دل میں بہت درد ہے۔ اخنان کی بات پر وہ سٹپٹا کر سیدھا ہوا۔ کہکوں کا ایک طوفان اٹھا۔ میں آ گیا، تراب اندر آتے ہوئے بولا۔ ہو گیا کام خراب۔ وجدان بڑبڑایا تو دانت پیس کر رہ گیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں، تم دونوں کو سیم ٹارگٹ دیا گیا ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ لیپ ٹاپ ان لاک کرنا ہے اور بتا دیتے ہیں دونوں لیپ ٹاپ پر 3 پاس ورڈز ہیں۔
جس نے ٹاسک کمپلیٹ کر لیا وہ ہوگا بیسٹ ہیکر آف دی ایئر۔ سالار خان کے کہنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تراب چیخا تو دونوں پھدک کر رہ گئے۔ سالے، آہستہ نہیں بول سکتا تھا؟ اخنان تب کر بولا۔ تراب نے دانت نکالے۔ اس کی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ ایک سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ سائم نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بیٹھے تھے۔ وجدان کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں، وہیں روحان بھی پیچھے نہیں تھا۔ 4 منٹ۔ اخنان کی بات پر وجدان کے ماتھے پر سلوٹیں آئیں۔ ابھی چپ، ورنہ تجھے مار مار کے سانپ بنا دے گا۔ اس کو فوکس کرنے دے۔ فواد اس کے کان میں بڑبڑایا تو اس نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ روحان نے اسکرین پر نظریں گاڑی۔ ڈونٹ میچ پاس ورڈ۔ روحان نے دانت بھینچے۔ وجدان کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھتے دیکھتے ایک آئی برو اٹھائی، لبوں میں دھیمی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک نظر سائم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرایا۔ وجدان کی آنکھیں پورے آب و تاب سے چمکی۔ روحان کو دیکھتے درک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ارغم نے درک کو دیکھا۔ 2 منٹ بچے۔ ارسل کی آواز پر دونوں نے سر ہلایا۔ ازالہ اشتیاق سے سب دیکھ رہی تھی۔ فجر بھی بے تاب تھی۔ بھائیو، آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ اخنان نے ارسل سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے روحان اور وجدان دونوں نے اس پر کٹیلی نظر ڈالی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ مشن کمپلیٹ۔ ایک ساتھ آواز گونجی تو سب نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے گھورا۔ واہ بھائی واہ، میں نے تو سوچا تھا خان جیت گیا تو بلے بلے، ورنہ اس کھڑوس خان کے محلے، لیکن یہاں تو دونوں ہی جیت گئے۔ تراب نے کہا تو دونوں نے اس کو دیکھا۔ مبارکاں بھائی مبارکاں۔ درک نے کہا تو سب مسکرائے۔ وجدان اٹھ کر اس سائم کے سینے سے لگا۔ چل ارکم، اس جیت پر ایک سانگ ہی سنا دے۔ حیدر نے مسکرا کر کہا تو اس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر ہلایا۔ اس کو سانگ بھی آتا ہے؟ اوزالہ نے پوچھا تو درک اس کے قریب بیٹھا۔ ہاں، اس کو سب آتا ہے۔ درک کی بات پر وہ خوش ہوئی۔ رومانس بھی آتا ہے مطلب؟ وجدان کی بات پر وہ سرخ ہوا۔ چل چل، گانا شروع کر، سالار نے جلدی سے کہا تو سب خاموش ہوئے۔ ارکم نے گٹار اٹھائی اور بجانی شروع کی۔ ارکم کی خوبصورت آواز گونجی۔ واہ کیا آواز ہے، فواد نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ایک دوسرے سے بچھڑے تو سانس لیے بن مر جائیں۔ اس پر ٹھمکے لگاؤں یا بھنگڑا ڈالوں سمجھ نہیں آ رہی۔ وجدان کی بات پر ارکم ایک پل کے لیے چپ ہوا۔ سب نے کہکہوں کو بمشکل روکا۔ اس پر تو آنسو بہا کیونکہ یہ سیڈ سونگ ہے۔ روحان کی بات پر وجدان نے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں لی۔ اخنان اور تراب نے کہکہا لگایا۔ او خدا، بتا دے کیا لکیروں میں لکھا، ہم نے تو بس۔ ارکم گا رہا تھا تو ہمارے درمیان وجدان کی ایکٹنگ سر چڑھ کر ابھر رہی تھی۔ وجدان کبھی سائم کے کندھے پر سر رکھ کر نقلی آنسو بہا رہا تھا تو کبھی اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وجدان نے تراب کی شرٹ سے جان بوجھ کر ناک پونچھی۔ تراب چیخ اٹھا اور ارکم نے دہل کر اس کو دیکھا۔ خلیز، واہیات، بے غیرت، تراب نے صدمے سے کہا تو کہکہا لگا۔ ازالہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی دبائی۔ درک نے محبت سے اس کو دکھایا۔ کیا لائن ہے، اس پر ایک ٹھمکا تو بنتا ہے، وجدان نے کہتے کھڑے ہوتے ایک ٹھمکا لگایا۔ ازالہ نے مدھر کہکہا لگایا۔ درک اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ اس کی اتنی دیر سے اسی کا کیڑا کاٹ رہا ہے، سالار نے تب کر کہا تو سائم نے ہنسی دبائی اور سر ہاں میں ہلایا۔ ارکم نے آنکھیں بند کی۔ فجر کی نظریں اس کے سرد چہرے پر جمی تھی۔ لالا، آگے کی لائن ہم گائیں گے، وجدان خان جلدی سے رحاب تران اور اخنان کے کان میں خسر پسر کرتے بولا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ارکم نے کندھے اچکائے اور چپ ہوا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ سے دیکھتے آگے ہوئے۔ تھوڑی فرصت بھی میری جان، کبھی باہوں کو آج کی رات مزہ حسن کا لیجیے۔ وہ چاروں کھڑے ہوتے جو شروع ہوئے۔ پہلے تو سب نے شوق سے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد جو حالت سب کی ہوئی، ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے سب کبھی ادھر گرتے تو کبھی ادھر۔ استغفار، ان کے سٹیپ دیکھ کر ارکم نے بے ساختہ کہا۔ فجر نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظریں پھیری۔ ازالہ منہ کھولے ان کو دیکھ رہی تھی۔ درک نے ہنسی روکتے اس کو سینے سے لگایا۔ وہ چاروں چپ نہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حیدر کہکہا لگاتے فواد پر لڑکا، پاگل انسان۔ درک نے کہکہا لگایا اور چاروں گہری سانس لیتے دھپ سے بیٹھے اور ہاتھ سے سب کو اشارہ کیا۔ سب نے ہنسی دبائی۔ وہ سب ساتھ گنگنائے۔ ان سب کی آوازیں مل کر بہت اچھی دھن بنا رہی تھیں۔ ان کے چپ ہوتے ہی سالار نے کہکہا لگایا۔
ابھی کیا چیز ہے تو؟ ارکم نے وجدان کا کندھا تھپتھپایا اور پوچھا۔ مست مست، وجدان کمر لہرا کر بولا۔ فجر کے ساتھ سب کا کہکہا گونجا۔ یمہان اور بدر نہیں پہنچے ابھی تک، معلوم تو کرو ذرا۔ درخت کی سنجیدہ آواز پر سب چپ ہوئے۔ ارکم نے سر ہلاتے کھڑا ہوا۔ وہ چاروں پھر سے گپوں میں مگن ہوئے تھے۔